طلاق ایک دی، اور صرف اس وجہ سے اگر میری امت میں سے کسی کو طلاق دینے کی نوبت تک اگر کوئی پہنچ جائے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے، میری سنت بھی بن جائے، ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے طلاق دے دی۔ حضرت قیس بن زید فرماتے ہیں ان النبی طلق حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں طلاق دے دی۔ فدخل علیہا خالاہا قدامت و عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے ماموں جان حضرت قدامہ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں شخصیات حضرت حفصہ کے پاس آئے، کہا حفصہ تو نے ایسا کیا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے تجھے طلاق دے دی؟ فبقت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئیں، وقالت اور کہنے لگیں واللہ ما طلقنی عن شبع، اللہ کی قسم حضور نے مجھے کسی ناراضگی کی وجہ سے طلاق نہیں دی، حضور مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، راز کا مجھے بھی نہیں پتا کہ حضور نے طلاق کیوں دی ہے، ناراضگی کی وجہ سے حضور نے مجھے طلاق نہیں دی۔ وجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آپس میں باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں سرکار مدینہ خود تشریف لے آتے ہیں۔ فقال، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا قال علی جبریل راج حفصہ، مجھے جبریل امین نے یہ کہا کہ اے اللہ کے محبوب حضرت حفصہ سے آپ رجوع فرما لیں۔ ہم میں سے اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، یا کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جائے، یا کسی کی بہن کو طلاق ہو جائے، اسے رجوع کرنے کا یا اس کا باپ کہتا ہے، یا اس کا بھائی کہتا ہے، یا اس کے رشتہ دار کہتے ہیں قربان جاؤں حفصہ کو حضور نے جس وقت طلاق دی اس وقت رجوع کے لیے کہنے والا رب ذوالجلال تھا، اور جو قاصد بن کے آیا وہ جبریل امین تھے۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ، آپ ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ رجوع فرمائیے۔ فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ، بے شک وہ بڑے روزے رکھنے والی ہیں، بے شک وہ بڑے روزے رکھنے والی ہیں۔ ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی اور امام نسائی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کنت انا وحفصہ صائمتین، میں اور حضرت حفصہ ہم دونوں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ فعرض لنا طعام، ہمارے پاس کھانا لایا گیا، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کئی دن لگاتار ایسے آ جاتے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، ہم روزے رکھ لیا کرتی تھی۔ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ، ہمارے پاس کھانا لایا گیا، اشتہیناہ، ہمیں اس کی طلب تھی، ضرورت تھی۔ فَأَقَلْنَا مِنْهُ، ہم نے اس میں سے کھا لیا۔ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تشریف لے آئے۔ فَبَدَرَتْنِي إِلَيْهِ حَفْصَةُ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ابھی میں نے بات نہیں کی، مجھ میں بات کرنے میں حضرت حفصہ سبقت لے گئی، انہوں نے پہلے بات کر دی۔ وَقَانَتْ ابْنَتُ أَبِيهَا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بھلا کیوں نہ ہوتا، کیونکہ وہ ایک جریب باپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہزادی تھی، انہوں نے بات پہلے کرنی ہی تھی، انہوں نے پہلے کہہ دی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور عائشہ ہم دونوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، ہمارے سامنے کھانا آیا، ہمیں اس کی طلب بھی تھی، ہم نے اس میں سے کھا لیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اقضی یا یومن آخر مکتوب، نفلی روزہ تھا، اس کی جگہ کسی اور دن قضا کر لینا، اس کی جگہ کسی اور دن قضا کر دینا۔ اور اس حدیث مبارکہ میں جبریل امین آ کے کہہ رہے فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ، یا رسول اللہ یہ بڑی روزے دار ہیں، روزے رکھنے والی ہیں، قوامۃ، اور بڑی قیام کرنے والی ہیں، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ، یا رسول اللہ جنت میں بھی انہوں نے آپ کی زوجہ بننا ہے۔ اللہ رب العزت ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مدارج میں مراتب میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔